کرے گا۔ فارن فنڈنگ کیس پاکستان کی سیاسی تاریخ کا سب سے بڑا سکینڈل ہے، جس کا مرکزی ملزم عمران احمد نیازی ہے، جس نے پوری دنیا سے کروڑوں روپے غیر قانونی طور پر پارٹی کے نام پر اکٹھے کیے اور ہنڈی اور دیگر ذرائع سے ملک میں منگوا کر سیاسی انتشار اور الیکشن میں دھاندلی کے لیے استعمال کیا۔ 6 برسوں سے یہ کیس زیر التوا ہے۔ عمران نیازی نے مدر آف NRO لے کر پاکستان میں سیاسی عدم استحکام پیدا کیا اور چندوں کے نام پر حاصل کیے جانے والے فنڈز کو غیر قانونی طور پر خفیہ اکاؤنٹس کے ذریعے ذاتی کاروبار اور انتشار پھیلانے کے لیے استعمال کیا، جس کا خمیازہ آج پوری قوم بھگت رہی۔ ہم الیکشن کمیشن سے مطالبہ کرنے جائیں گے جس جرم کا اعتراف ہو چکا ہے اس کا الیکشن کمیشن فوراً فیصلہ سنائے۔ مزید تاخیر سے شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں۔ قوم کو اس تذبذب سے نکالنے کے لیے اس پارٹی کے خلاف، اس کی قیادت کے خلاف فیصلے میں تاخیر کیوں کی جا رہی ہے؟ کبھی تو ایک الیکٹڈ وزیر اعظم کے خلاف 6 مہینے کے اندر اندر فیصلے دیے جائیں، اور آج ایک سلیکٹڈ وزیر اعظم کے خلاف 6 سال سے ایک کیس زیر التوا پڑا ہوا ہے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ میں تمام محب وطن پاکستانیوں سے اپیل کرتا ہوں کہ قومی سلامتی کی حفاظت کے لیے ملک دشمن لابیوں سے فنڈ حاصل کرنے کے خلاف احتجاج میں شامل ہوں۔ تمام نوجوانوں، خواتین، سیاسی کارکن اس احتجاج میں شریک ہوں اور پاکستان دشمن فنڈنگ کی مذمت کے لیے اپنا قومی فریضہ سر انجام دیں۔ آج کے اس اجلاس میں ملک بھر میں احتجاجی مظاہروں اور ریلیوں کے حوالے سے ایک شیڈول کو حتمی شکل دی گئی ہے۔ 21 جنوری کو کراچی میں اسرائیل نامنظور ملین مارچ میں PDM کی قیادت شرکت کرے گی۔ 5 فروری کو جہاں پورے ملک میں کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کا دن ہمیشہ منایا جاتا رہا ہے، اس بار بھی پورے ملک میں 5 فروری کو کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کا دن منایا جائے گا، لیکن ساتھ ساتھ ایک بڑا جلسہ راولپنڈی میں لیاقت باغ میں کیا جائے گا، جس میں کشمیر کی سیاسی جماعتوں کو بھی شرکت کی دعوت دی گئی ہے اور PDM کی جماعتیں بھی اس میں شرکت کریں گی، اور راولپنڈی اور گردپیش کے جو اضلاع ہے اس کے عوام کارکن وہ اس مرکزی جلسے میں شرکت کریں گے، جس میں کہ مرکزی قائدین بھی شریک ہوں گے۔ اس بات کو بھی مد نظر رکھا جائے گا کہ اس سال جو ہم 5 فروری منائیں گے وہ ماضی کی نسبت ذرا مختلف ہوگا۔ کشمیر کو بیچا گیا ہے۔ کشمیر فروشی کے خلاف
عوام کا غیظ و غضب، ان کی ناراضگی اور کشمیر کیس کا سودا کرنے کے حوالے سے بھرپور احتجاج اس میں شامل ہوگا۔ 9 فروری کو حیدرآباد میں پی ڈی ایم کا بڑا جلسہ ہوگا، ریلی ہوگی اور بڑی تاریخی ہوگی۔ 13 فروری کو سیالکوٹ میں، 16 فروری کو پشین بلوچستان میں، 23 فروری کو سرگودا میں اور 27 فروری کو خزدار میں بہت بڑا اجتماع اور بہت بڑی ریلی منعقد کی جائے گی۔ اس کے بعد اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کا فیصلہ ہوگا اور یہ پی ڈی ایم کی سربراہی اجلاس میں اس کی حتمی تاریخ کا فیصلہ کیا جائے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ مولانا صاحب یہ فرمائیں کہ پیپلز پارٹی کو آپ لوگوں نے، راج صاحب کھڑے ہیں، کراچی، حیدرآباد، سکھر میں جلسے اناؤنس کرائے تھے، یہ جو سیکنڈ فیز تھا وہ انہوں نے کینسل کرائے اور 2-3 جلسے انہوں نے اپنے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے کرائے، یوم تاسیس ملتان کا ہو، کارساز ہو یا گڑی خدا بخش کا ہو، 3 جلسے کینسل کرائے۔ تھرپارکر جہاں پہ کوئی چیز ہے ہی نہیں، جہاں پہ الیکشن وہ لڑ رہی ہے وہاں جلسہ کرنا چاہ رہی ہے، تو پیپلز پارٹی کس طرح؟ تو یہ چیزیں جب سربراہ ہمارے اجلاس میں نمٹ گئی ہیں، اس کے بعد سوال کرنے کی ضرورت نہیں باقی رہی۔ مولانا صاحب آپ کے احتجاج سے مخالفین یہ تاثر دے رہے ہیں کہ پہلے آپ نے شخصیات کو ملائم کیا اور اس کے بعد آپ قومی اداروں کے اوپر دھاوا بولنے آ رہے ہیں، یعنی کل کا جو احتجاج ہے آپ کا وہ الیکشن کمیشن کے اوپر دھاوا بول رہے ہیں۔ دھاوا نہیں، احتجاج۔ ہم جمہوری لوگ ہیں، ہماری اصطلاحات بالکل آئین و قانون کے تابع ہیں، ہمارا ایکشن بالکل آئین و قانون کے دائرے میں ہوا کرتا ہے، اور ہم ملک میں جب جمہوریت کی بحالی کی بات کرتے ہیں، آزاد جمہوری فضاؤں کی بحالی کی بات کرتے ہیں، تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہی آئین کا تقاضا ہے، یہی ملکی قانون کا تقاضا ہے، اور ہم اسی حوالے سے اپنے الفاظ اور اصطلاحات استعمال کر رہے ہیں۔ جو پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں انہوں نے تحریک عدم اعتماد کا کہا کہ یہ آپشن استعمال کیا جائے، کیا آپ استعفوں کو بہتر آپشن سمجھتے ہیں یا تحریک عدم اعتماد کو بہتر آپشن سمجھتے ہیں؟ لیکن انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کو ہم سربراہی اجلاس میں سب کے سامنے پیش کریں گے، جب تجویز آئے گی تو بات چیت ہوگی، اور ہر ایک یہاں پر دلیل کی قوت کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ پہلے بھی فیصلے اسی بنیاد پہ ہوئے ہیں کہ ہم بعض دفعہ اس میں آئینی مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے تو ہم وکلاء سے بھی مشورہ لیتے ہیں، تمام پارٹیوں کے وکلاء ایک رائے بناتے ہیں، اس کی وجہ سے کبھی بعض فیصلے ہمیں اس میں تبدیل کرنے پڑتے ہیں، تو ہم بالکل صحیح طور پر آگے بڑھ رہے ہیں، پورے باہمی اعتماد کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، اور اگر مختلف پارٹیاں ہیں، کہیں سے آپ کو کہیں بھنک لگ گئی کہ کوئی رائے میں تھوڑا سا فرق آ رہا ہے تو اس کو غیر ضروری طور پر اچھالنا میرا خیال ہے یہ میڈیا کو نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کی تمام جو جماعتیں ہیں سرنڈ کے الیکشن مشترکہ پلیٹ فارم سے اور اکٹھے مل کر لڑیں گے، کیا ایسی کوئی بات ہے، کوئی فیصلہ ہوا ہے ایسا؟ آج تو ڈسکس نہیں ہوا، لیکن اگلے اجلاسوں میں اس کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے، اور میں ذاتی طور پر اپنی رائے سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک مشترکہ اسٹریٹجی کے تحت الیکشن میں جانا چاہیے۔ صاحب کل کوئی آپ چارٹر آف ڈیمانڈ بھی پیش کریں گے چیف الیکشن کمیشن کے سامنے، اس کو بتائیں گے ہمارے مطالبات کیا ہیں، جب آپ کل جائیں گے وہاں پہ احتجاجی ریلی لے کے، اور وہاں پہ آپ کے کوئی تقاریر ہوں گی، کیا حتمی شیڈول کیا ہے؟ ہم پی ڈی ایم کی طرف سے باقاعدہ ایک خط الیکشن کمیشن کو دے رہے ہیں، یادداشت دے رہے ہیں ان کو، اور مختلف اطراف سے ریلیاں آئیں گی۔ 1 بجے تک وہ یہاں پر کشمیر چوک پہ پہنچیں گی زرینا کے سامنے، اور قیادت جو ہے پھر وہاں اس جلسہ میں شریک ہوگی۔ اگر یہ احتجاج آپ کا ہو جاتا ہے، اگر آپ کا یہ احتجاج ہو جاتا ہے اور اس کے بعد آپ خط بھی دے دیتے ہیں، جیسے آپ نے بھی کہا کہ 6 سال سے التوا کا شکار کیا جا رہا ہے اس کیس کو، اور اس کے بعد بھی پھر الیکشن کمیشن آپ کے اس خط پر کوئی جواب نہیں دیتا، تو اس کے بعد پھر اگلا رائے عمل کیا ہوگا، اس حوالے سے بتائیے گا۔ دیکھیے، ہم ایک تحریک ہیں، ہم پوری قوم کو متوجہ کر رہے ہیں،
الیکشن کمیشن کو اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ غیر ضروری طور پر اس قسم کے کیس کو لٹکائے اور جانبداری کا مظاہرہ کرے. اس کو غیر جانبدار ہو کر حتمی فیصلہ کرنا چاہیے. شواہد مکمل طور پر ان کے سامنے آ چکے ہیں اور اس پہ اب لیت و لال کی گنجائش باقی نہیں ہے. مولانا صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کل والے احتجاج میں آئیں گے. بھی وہاں کیسز زیر سماعت ہیں اور دونوں جماعتوں کو آج اور کل بھی طلب کیا گیا ہے. ان کے کیسز کے بارے میں کیا؟ اس کی مثال بالکل ایسی ہی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو قتل کر لیتا ہے تو پھر جواب میں دوسرے لوگ بھی کراس کیس کر لیتے ہیں. تو اس کی حیثیت اس کراس کیس کی ہے, اس سے زیادہ نہیں ہے. یہ سوال پوچھ رہے ہیں سیم صاحب, آپ سے سوال ہے کہ 31 جنوری کی ڈیڈ لائن تھی گورنمنٹ کو جانے کی, اور آپ کی جو تحریک ہے وہ بھی مرحلہ وار کافی حد تک آگے چلی گئی. ابھی تک کوئی بھی گورنمنٹ کی سطح پر کوئی ٹس سے مس وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ فیوچر میں آپ حکومت کو گرانے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ اگر ٹس سے مس نہیں ہوا تو 7 سال سے جس کو زیر التوا رکھا ہوا تھا وہ کیس, فارن فنڈنگ کیس کو کھولنے کی ضرورت کیا پیش آ گئی؟ تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے جو ہماری 31 جنوری کی ڈیڈ لائن ہے اس کے بعد ہم پھر مل کے بیٹھیں گے اور فیصلہ کریں گے کہ اس کے بعد کیا کریں. اچھا مولانا صاحب, یہ بتائیے گا کہ آپ نے الیکشن کمیشن کے سامنے تو اب کل جا رہے ہیں, نیب کے حوالے سے بھی اپوزیشن کافی کھل کے بات چیت کر رہی ہے, تنقید کر رہی ہے, کیا اس پر بھی ہے کہ نیب کے سامنے بھی آپ جائیں گے, کوئی احتجاج کریں گے؟ آپ تحریک میں ہمیں گائیڈ لائن دے رہے ہیں. کیونکہ مولانا صاحب نیب کا نشانہ صحافی بھی بنے ہیں, اس لیے کیا کل کا جو احتجاج اسلام آباد میں ہم اسے لانگ مارچ کا فل ڈریس ریہرسل سمجھ لیں؟ کیا اس طرح سے آپ جا رہے ہیں کہ اسلام آباد ہی آپ نے وہاں بھی آنا ہے, کل بھی اسلام آباد آ رہے ہیں؟ اور دوسرا, الیکشن کمیشن 6 سال سے تاخیر کا شکار ہے. آپ فیصلے کے لیے کیا ارلی ہیئرنگ یا فیصلہ لینے کے لیے سپریم کورٹ جا سکتے ہیں آپ فارن فنڈنگ کیس میں؟ فارن فنڈنگ کیس میں اس وقت جو صورتحال ہے وہ بالکل ریہرسل والی نہیں ہے, کیونکہ لانگ مارچ پورے ملک سے ہوگا, جبکہ ہم یہاں پر پورے ملک سے لوگوں کو نہیں بلا رہے ہیں. جہاں ورکر اپنی مرضی سے جہاں سے پہنچیں گے, اور خاص طور پر پنڈی اور قرب و جوار کے جو اضلاع ہیں, یا جو اگر ہری پور سے سوابی سے لوگ آنا چاہتے ہیں جو قریب اضلاع ہیں, تو وہ لوگ ضرور اس میں شریک ہو رہے ہیں. لیکن جس طرح پورے ملک سے بیک وقت عوام کا ہجوم اٹھتا ہے اور اسلام آباد کی طرف روانہ ہوتا ہے, وہ انشاءاللہ پھر لانگ مارچ. مولانا صاحب, کل آپ کو کسی نے کوٹ کیا تھا کہ بلاول صاحب پہنچ جائیں گے اس ریلی میں, کیا واقعی بلاول صاحب آ رہے ہیں کل کے احتجاج میں؟ میرے خیال میں ہم نے کسی کو پابند نہیں کیا ہے, اور یہ سوال آپ بار بار دہرا رہے ہیں تاکہ اگر کوئی لیڈر اس میں شریک نہ ہو تو پھر آپ کو تبصرہ کرنے کا موقع مل سکے, تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کئی جگہوں میں دیکھا ہے کہ پبلک پارٹی والی ایکٹیویشن کم رہی ہے, تو کیا آپ لانگ مارچ سے پہلے ہی اپنی پارٹی ورکرز کو یا اپنی ساری کی ساری چیزیں ایگزاسٹ نہیں کر رہے؟ تو کئی جلسوں میں دیکھنے کی جو پارٹیسپیشن ہے شروع کے کئی جلسوں کے مقابلے میں ریسنٹ, یہ آپ کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے, یہ عام میڈیا کی جو آبزرویشن ہے اس کی بھی نہیں ہے. ہمارا ہر جلسہ ایک سے بڑھ کر ہے. اگر آپ لورالائی میں جا کر دیکھتے تو آپ کو اندازہ لگتا, آپ بنو میں جا کر دیکھیں تو آپ کو اندازہ. کسی کو پابند نہیں کیا ہے.